ایک رات ان سارے وڈیروں نے بیٹھ کر کہا یہ نبی ہمارے جیسے ہم کہتے ہیں یار یہ مولوی تو دن رات گلے پڑ گیا ہے، روزانہ یہی مسئلے بتاتا ہے حلال حرام کے، اس سے تو کچھ جان چھڑوانی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا نبیوں سے جان چھڑواؤ۔ چنانچہ قوم کے وڈیرے رات کو بیٹھے، انہوں نے طے کیا کہ صبح ہوتے ہی ان سب نبیوں کو قتل کر دینا ہے۔ ایک دن میں تقریباً 40 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا۔ ان میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شہید ہوئے۔ اور حضرت یحییٰ کو قتل کرنے کا سبب صرف یہ تھا کہ بادشاہ اپنی بھانجی پر عاشق ہو گیا اور وہ چاہتا تھا میں اپنی بھانجی سے نکاح کروں۔ نبی وقت نے اسے روکا، بہن کا رشتہ ہے، اسلام حرام کہتا ہے، اس کی اجازت نہیں۔ اس نے کہا اسلام کیا ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ مداخلت کرے؟ چنانچہ انہوں نے ان نبیوں کو قتل کیا۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے اے موسیٰ وَإِذْ قُلْتُمْ، اللہ کہتے ہیں جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، یہ دن رات ایک ہی چیز کھا کھا کر کے تنگ آ گئے ہیں۔ جیسے کئی لوگ روزانہ گوشت کھائیں نا تو کہتے ہیں وہ جی منہ پہ گیا کوئی دال کھانی چاہیے، روزانہ یہ چیز کھاتے ہیں اب تو تنگ آ گئے، اب کوئی اور چیز ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا موسیٰ ہم سے نہیں صبر ہو سکتا ایک کھانے پر، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب سے مانگ، یخرج لنا، دعا مانگ اللہ سے کہ اللہ نکالے ہمارے لیے کیا، مما تنبت الارض، جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں، زمین سے نکلتی ہیں، وہ کیا کیا، من بقلھا، ترکاریاں، سبزیاں، عربی میں بقالہ کہتے ہیں اس دکان کو جہاں پر سبزیاں فروخت ہوتی ہوں، ملتی ہوں، اس لیے یہ لفظ بقل ہر ترکاری اور سبزی پر استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ وہ سبزیاں لو، دوسرا فرمایا بقصائھا، قصہ یہ لفظ جو ہے اس کا ترجمہ ہے ککریاں۔ پرانے زمانے میں، آج کل وہ یعنی پھل ناپید ہے، تقریباً پتہ نہیں لوگ اگاتے نہیں یا اگتا نہیں، جسے ہم تریں کہتے ہیں یا سرائکیوں کو پابیاں آکھتے ہیں، وہ لمبی سی ہوتی تھی جیسے کھیرا ہوتا ہے، وہ اس سے لمبی، اس سے قدرے باریک، اور وہ یعنی بڑی ٹھنڈی سبزی ہوتی ہے، لوگ اسے سبزی کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، سلاد کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو قوم بنو اسرائیل نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے وہ مانگیں۔ وفومھا، فوم کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ زمین سے گندم اگے، یہ تو آسمان سے آئے ہوئے تیتر بٹیر کھا رہے ہیں، زمین سے کوئی چیز اگے وہ ہم کھانا چاہتے ہیں تو گندم۔ اور دوسرا فومھا سے، فوم سے مراد تھوم ہے جس کو ہم لہسن کہتے ہیں۔ یہ اتنی زبردست چیز ہے کہ بلڈ پریشر، دل، مختلف بیماریوں کا اس کے اندر اللہ نے بڑا علاج رکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ ہمیں زمین سے اگا کے دے۔ وعدسھا، مسور کی دال، یہاں نیچے لکھا ہوا بھی ہے مسور کا لفظ، کہ مسور کی دال ہو، کہ کچھ دالیں کھانے کو سارا دن گوشت کھا کھا کے بھی مزہ نہیں، یعنی سبزیاں بھی ہوں، دالیں بھی ہوں۔ وبصلھا، بصل کا معنی سرے کی ادن وصل، عربی میں کہتے ہیں بصل، اور جس کو ہم پیاز کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ سے پیاز مانگو۔ یہ چند چیزیں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہیں کہ یہ لیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، یہ کیا مطالبہ کر رہے ہو کہ اعلیٰ چیز چھوڑ کے ادنا لینا چاہتے ہو؟ اللہ انعام بغیر محنت کے تمہیں دے رہا ہے، کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، بادلوں کا سایہ، اتنے انعامات، ان سب کو چھوڑ کر اللہ سے مانگ رہے ہو کہ ہمیں زمین سے اگنے والی سبزیاں ملیں، دالیں ملیں، پیاز ملیں، ہم زمین پہ جائیں، ہل چلائیں، محنت کریں، مٹی اور دھوڑ ہو جائیں۔ کسانوں کا حال آپ دیکھا کریں، کیا ان کی کیفیت ہوتی ہے، جو بیچارے ہل چلاتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں۔ آج کل یہ اس کا موسم تھا گندم کی کٹائی کا، اب تو وہ دور ہی ختم ہو گیا جو پرانے لوگ محنتیں کرتے تھے، ورنہ وہ جو گایا جاتا تھا بیلوں پر، کتنی بڑی تکلیف اور محنت کے ساتھ کسان کام کرتا تھا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، یہ کیا کر رہے ہو کہ خیر کو چھوڑ کر ادنا کو حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اور اگر تم مانگتے بھی ہو تو اب رب کی طرف سے جواب تھا اہبطوا مصر، اترو اس شہر کی طرف۔ اس شہر سے مراد لکھا ہے کہ وہاں سے بیت المقدس کی طرف اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہاں پر چلے گاؤ،
فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، جو تم نے مانگا اللہ تمہیں دے گا۔ وہاں وہ چیزیں تو ملیں گی، لیکن یہ نعمتیں جو ہی تم اس سبزی کو ہاتھ لگاؤ گے، جو ہی تم ان فروٹوں کو اور جو چیزیں مانگ رہے ہو وہ تمہارے پاس آئیں گی، یہ جو آسمان سے نعمتیں آ رہی ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گی۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، پھر تم پر ذلت آ جائے گی۔ ذلت ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کوئی کام کر کر کے تھک ہار کے پریشان ہو جائے تو آدمی خود بھی بعض دفعہ کہتا ہے یار میں تو ذلیل تھی گیا، میں تو کسی ذلت میں پڑ گیا ہوں۔ قرآن مجید میں 500 الفاظ ایسے ہیں جو ہم اپنی زبانوں میں استعمال کرتے ہیں، یہ سارے وہی الفاظ آ رہے ہیں۔ تو اس لیے قرآن سے بہتر زبان دنیا میں کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ان پر اللہ نے ذلت تھوپ دی کہ دن رات کام کر کر کے رات کو تھکے ہارے آتے، دھوڑ مٹی جسم پہ کپڑوں پہ، نہ کپڑے پہننے کا ہوش۔ عام طور پر آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں تو مشکل سے انہوں نے اپنے جسم پہ پورے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے ہوتے، بعض دفعہ جسم پہ بنیان تک بھی نہیں ہوتی، اور جناب ایک لنگوٹا کسا ہوتا ہے اور سارا دن کسی اٹھا کر کہیں اٹھا کر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ذلت ہے۔ والمسکنہ، ان پہ کم ہمتی تھوپ دی گئی۔ مسکنت کہتے ہیں کہ جیسے کوئی کام کر کر کے نا بندہ ہار جاتا ہے کسی چیز سے تو کہتا ہے یار میری تو بس ہو گئی، اب میں نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا اس کام میں پھنسو تو صحیح، آؤ تو صحیح، پھر تمہیں مسکنت یہ بھی تمہیں گھیر لے گی، ذلیل ہو جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے۔ وباؤ بغضب من اللہ، اور پھر اللہ کے غصے نے ان کو گھیر لیا، اس لیے کہ رب نے جو نعمتیں دی تھی ان نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے یہ عذاب آ رہا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی بیماری ہے یہودیوں کی کہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنا۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ ذلت مسکنت ان پر کیوں آئی، خدا کا عذاب کیوں آیا؟ اس لیے کہ ایک تو ان کا جرم یہ تھا کہ یکفرون بآیات اللہ، رب کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے، جو حکم خدا دیتا اس کا انکار کر دیتے تھے، جو احکامات آتے اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اور دوسرا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ عام انسان کو قتل کرنا ایسے ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دیا جائے، اور چہ جائے کہ نبیوں کو قتل کیا جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو اسرائیل کا ایک قبیلہ تھا جن کے آپس کی شاخیں 40 سے زیادہ تھی، 43 شاخیں تھیں ان کی، اور ہر شاخ میں اللہ نے ایک ایک نبی بھیجا تھا۔ ہر نبی اس قوم کو دین کی دعوت دیتا تھا۔ ایک رات ان سارے وڈیروں نے بیٹھ کر کہا یہ نبی ہمارے جیسے ہم کہتے ہیں یار یہ مولوی تو دن رات گلے پڑ گیا ہے، بروزانہ یہی مسئلے بتاتا ہے حلال حرام کے، اس سے تو کچھ جان چھڑوانی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا نبیوں سے جان چھڑواؤ۔ چنانچہ قوم کے وڈیرے رات کو بیٹھے، انہوں نے طے کیا کہ صبح ہوتے ہی ان سب نبیوں کو قتل کر دینا۔ ایک دن میں تقریباً 40 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا۔ ان میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شہید ہوئے۔ اور حضرت یحییٰ کو قتل کرنے کا سبب صرف یہ تھا کہ بادشاہ اپنی بھانجی پر عاشق ہو گیا اور وہ چاہتا تھا میں اپنی بھانجی سے نکاح کروں۔ نبی وقت نے اسے روکا، بہن کا رشتہ ہے، اسلام حرام کہتا ہے، اس کی اجازت نہیں۔ اس نے کہا اسلام کیا ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ مداخلت کرے؟ چنانچہ انہوں نے ان نبیوں کو قتل کیا۔ 170 ان نبیوں کے حواری اور ان کے صحابی تھے جنہوں نے ان کو ایک دن میں ان لوگوں نے قتل کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ ان کی حد سے بڑھنا، یہ ان کی وہ زیادتی ہے، وہ گناہ ہے کہ ان نے نافرمانی کی اور حد سے بڑھ گئے۔ یہ پہلی ان کی خباثت ہے۔